السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ کسی فزیکل کپڑے کی شاپ پر ڈیلنگ کیسے کریں۔ ناظرین، جب بھی ہماری شاپ پر کوئی کسٹمر آتا ہے تو ہمیں کئی طریقے سے اسے ڈیل کرنا چاہیے، جس میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اسے زبان سے ڈیلنگ کریں، دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن سے ڈیل کریں، تیسری چیز ہے کہ آپ اس کو اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر کے ڈیل کریں، اور چوتھی چیز ہے آپ اسے اپنے علم سے ڈیل کریں، اور پانچویں چیز ہے اسے اپنے کاریگروں کے اتفاق سے ڈیل کریں۔ پانچوں طرح کی جو ڈیلنگ ہے ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف زبان سے کی جانے والی ڈیلنگ کا مطلب آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ناظرین، کسٹمر ڈیل کرنے کے علاوہ بھی جب آپ کسی شخص سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بات سننے والا نہ صرف آپ کے الفاظ بلکہ لہجے، مزاج، نیت اور اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کو بھانپ رہا ہوتا ہے۔ البتہ بات سننے والوں میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ ہی کی طرح کا ریئیکشن آپ کو دے دیتے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی اخلاق کا ریئیکشن آپ کو دیتے ہیں، چاہے آپ کے الفاظ یا لہجے میں کوئی غلطی یا برائی ہو، لیکن بہرحال معلوم اور محسوس سب کو سب کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی سیلز مین کو ڈیلنگ کرتے ہوئے اپنے اخلاق پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض سیلز مین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ الفاظ تو بہت زیادہ غلط استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کا لہجہ اس قدر غلط ہوتا ہے کہ کسٹمر کو وہ بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسٹمر خریداری کیے بغیر چلا جائے اور ہم بعد میں اس سیلز مین سے اس کی غلطی بتانا چاہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کسٹمر کو کوئی غلط لفظ نہیں کہا تھا۔ ایسے موقع پر سیلز مین کو یہی سمجھانا چاہیے کہ اس کے الفاظ تو غلط نہیں تھے، لیکن اس کا لہجہ غصے والا تھا، جو کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی سیلز مین کا غصے والا لہجہ آپ کی دکان کے کسٹمر کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں نے کسی سے ایک کاروباری جملہ سنا تھا جو مجھے حقیقت کے بہت قریب لگتا ہے، اس لیے آپ کو بھی یہ جملہ سنانا چاہوں گا، جو کہ آج کی ویڈیو کا سب سے اہم جملہ ہے، اور آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ جس کی زبان چلتی ہے اسی کی دکان چلتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اپنی شاپ پر جتنی زیادہ سیل بڑھانا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو بولنا آنا چاہیے۔ بعض دکانداروں کے پاس باقی تمام لوازمات تو مکمل ہوتے ہیں، یعنی دکان کی ڈیکوریشن بھی معقول ہوتی ہے، اس میں کپڑا بھی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے، ان کا اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں کمی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کسٹمر کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کر پاتے۔ وہ کسٹمر کو چاچا، چاچی، بہن، والدہ، بزرگ بھائی جیسے الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ سے کسٹمر کو کوئی نہ کوئی عارضی رشتہ دے دینا چاہیے، اور یہ رشتہ بھی ایسا ہو جو ان کی عمر کے مطابق ہو، بلکہ لیڈیز کو تو ان کی عمر سے کم والا رشتہ ہی دینا بہتر ہے، کیونکہ لیڈیز کو اپنی کم عمر والا لفظ سن کر ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور یہ کسٹمر کا آپ کے ساتھ انگیج ہونا اور آپ کی طرف متوجہ ہو جانا، سمجھ لیں کہ آپ اپنے مقصد میں 70% کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اب آپ اس بات کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ کسٹمر آپ سے ہی کپڑا خریدے گا۔ جس کی زبان چلتی ہے اسی کی دکان چلتی ہے، اس جملے کا ایک پہلو تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی تعریف اس طریقے سے کریں کہ آپ کے کسٹمر کو لگنے لگے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے کسٹمر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گی، اور آپ کی پروڈکٹ آپ کے کسٹمر کی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ تو ناظرین، خلاصتاً بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگرچہ کسٹمر آپ سے پروڈکٹ خریدنے پر بالکل تیار نہ ہو، یا وہ آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی دکان کی کھلم کھلا برائی کرے، آپ نے اپنے الفاظ اور لہجے کو اخلاق کا پابند رکھنا ہے، اور اسے اس کی بات کا غلط طریقے سے جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھ انگیج کر کے بس اپنے پروڈکٹ سے اس کی ضرورت کا تعلق جوڑ دینا ہے۔ آپ اپنے پروڈکٹ سیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود زیادہ بولنے والے نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا سیلز مین اپنی دکان پر رکھ لیں جو بہت زیادہ بول چال کرنے والا ہو، زیادہ بولنے چالنے والا ہو۔ تو ایسا کوئی آپ کو سیلز مین اپنی دکان پر
رکھ لینا چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔